جو کلاس ہوگی وہ بنو عباس خلافت بنو عباس کے ریلیٹڈ ہے کویسچن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج لاسٹ ٹائم ہم نے خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہے خلافت بنو عباس۔ یہ ایک ہی ٹاپک ہے، یہ ایک ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ نا کافی لینتھی ہے۔ بنو امیہ کی خلافت تھی صرف 92 سال اور خلافت راشدہ تھی 30 سال، ٹھیک ہے، تو یوں یہ 122 سال سارے بنتے ہیں۔ اور جو خلافت بنو عباس ہے یہ 525 سال تک رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مطلب زیادہ لینتھی ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ مختصر طور پر اس کو کریں گے۔ تو خلافت بنو عباس جو نا یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا تھے نا حضرت عباس، اور جن کو عموماً چچا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ چچا نہیں تھے، باپ سے بڑے تھے، تو باپ کے بڑے کو تایا کہا جاتا ہے۔ تو تایا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی نا ان کو بنو عباس کہا جاتا ہے۔ بنو کا معنی ہوتا ہے بیٹے، اولاد۔ بنو آدم، آدم کی اولاد۔ بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بنو عباس، عباس کی اولاد۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ بن عباس، صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے محمد، وہ اس بنو عباس خلافت کی تحریک کے بانی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد کے ابو عباس، ان کی کنیت تھی عبداللہ نام تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام ابو جعفر منصور تھا، یہ تین تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنو عباس کا جو سب سے پہلا خلیفہ ہے نا، وہ جو بنو امیہ نے جو زیادتیاں کی بنو ہاشم پر، تو لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ آ گئیں، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھ کر، ہمدردیاں دیکھ کر، تو انہوں نے بھی تحریک کا آغاز کر دیا۔ تو یوں بنو امیہ کی خلافت جو ہے نا وہ ختم ہوئی، تو بنو عباس کی خلافت شروع۔ تو بنو عباس کا سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفا کہتے ہیں، خون بہانے والا، کیونکہ اس نے اقتدار میں آ کر خلافت حاصل کرنے کے بعد بنو امیہ کو مطلب خاص ٹارگٹ کیا تھا، اس لیے اس کو صفا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ 132 سے لے کر 136 ہجری تک اس نے جو خلافت کی ہے۔ تو بنو امیہ کے خلاف جتنی بھی بغاوتیں تھیں یہ ان میں پیش رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے خلیفہ بنتے ہی اپنا دار خلافہ بھی چینج کر دیا، کیونکہ جو پہلے تو کوفہ تھا، کوفہ کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک جگہ ہے امبار یہ ایک شہر کا نام تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ ابو العباس صفا جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا، انہوں نے اس کو دارالخلافہ بنا لیا، اس لیے کہ وہاں پر بنو امیہ والوں کی جو ہے نا ہمدرد زیادہ تھے، لہذا انہوں نے وہ خلافت دارالخلافہ کیپٹل ہی بدل دیا۔ اور اس کو سب سے بڑا خطرہ تھا علویوں سے تھا۔ علوی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دو اولاد ہیں، ایک فاطمی ہے ایک علوی ہے۔ فاطمی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، اور علوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد تھی جو حضرت فاطمہ کے علاوہ شادیوں سے تھی۔ اب اس کو ان سے بھی خطرہ تھا، تو انہوں نے ان کو بھی خاص طور پر ٹارگٹ کیا۔ خارجی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک گروپ بنا تھا، ان کے خلاف بھی انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ 4 سال اس نے حکومت کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی، تو دین اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا بھائی تھا ابو جعفر منصور، اس کو اس نے خلیفہ بنایا تھا۔ اور منصور 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک خلیفہ رہا ہے، 18 سال تقریباً بنتے ہیں اس نے جو حکومت خلافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب منصور نے خلیفہ بنتے ہی دارالخلافہ پھر چینج کر دیا، انبار سے ہاشمیہ شہر کا نام تھا ایک، اس کو خلیفہ بنا دیا۔ ایک اس وقت کی بڑی معروف مذہبی شخصیت تھی، میرے نیک ابو مسلم خراسانی تھے، تو وہ چونکہ تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اس لیے لوگ ان کی طرف زیادہ رجوع کرتے تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، بنو امیہ کے ساتھ تھی، تو انہوں نے اس کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے ابو مسلم خراسانی کو بھی شہید کروا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ایک تھے علی بن زید، جس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے منصور کے خلاف خروج کر دیا، بغاوت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔
اور جو خلیفہ منصور نے پھر اس کی مطلب جو ہے نا خلاف کاروائی کی، اور وہ جنگ میں نفس زکیہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 18 سال اس نے جو خلافت کی خلیفہ منصور نے، تو اس نے مطلب بہت حد تک اپنی خلافت کو جو ہے نا وہ بغاوتوں سے محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ 18 سال کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے 158 ہجری میں منصور نے جب وفات پائی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا بھتیجا تھا عیسیٰ بن موسیٰ، اس کو خلافت ملنی تھی، مگر خلیفہ منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ جو تھا نا قانون، اس کو وائلٹ کر دیا۔ تو تیسرا جو خلیفہ تھا بنو عباس کا، وہ تھا محمد بن منصور المعروف مہدی۔ 158 سے 159 تک 1 سال اس نے صرف حکومت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جب یہ خلیفہ بنا ہے تو سب سے پہلے اس نے جو منصور نے علوی خاندان کے جو لوگ قید کیے ہوئے تھے نا جیلوں میں، ان سب کو رہا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے پھر وہاں سے عراق سے بصرہ سے مکہ کے راستے تک جگہ جگہ پر مسافر خانے بھی بنائے تھے، اور وہاں ہمارے خراسان میں جب ابو مسلم خراسانی کو انہوں نے شہید کروایا نا، تو وہاں پر زندیق کی ایک قوم تھی، انہوں نے بغاوت کر دی تھی اس کے خلاف، تو اس کی بغاوت کو بھی انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے مطلب ہینڈل کیا۔ خراسان، جزیرہ، مصر، یہ ساری جو بغاوتوں کے علاقے تھے نا، ان کو مطلب انہوں نے بالکل اپنے کنٹرول میں رکھا، رومیوں سے بھی انہوں نے جنگیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ 169 ہجری میں خلیفہ مہدی جو تھا وہ مطلب اس کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون رشید کو جگہ بعد دیگرے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا پہلے، کہ میرے بعد ہادی، اس کے بعد اس کا بھائی ہارون رشید ہوگا۔ تو 169 ہجری کے بعد جب خلیفہ مہدی کی وفات ہوگی، تو خلیفہ موسیٰ بن ہادی المعروف الہادی مہدی ہادی 169 سے 170 تک یہ خلیفہ رہے، جو 1 سال انہوں نے۔ حسین ابن علی کا خروج بھی اسی زمانے میں ہوا۔ یہ وہ حسین ابن علی نہیں ہے جو کربلا میں گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نہیں، یہ ان کی اولاد سی کی اولاد سے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر جو 1 سال ہی چونکہ حکومت کی، اور وہ بھی 170 ہجری میں ہادی بھی وفات پا گیا۔ اس کے بعد وصیت کے مطابق پھر ہارون رشید خلیفہ بنا، جو خلیفہ ہارون رشید جس کو کہا جاتا ہے، جس کی جو مسز ملکہ زبیدہ، جس نے عرب میں مکہ میں نہر زبیدہ نکال کر شہرت پائی تھی، تو یہ وہ خلیفہ ہارون رشید ہیں، جن کے جو بیٹوں کا ذکر ہے نا، وہ ہم کتابوں میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ استاد کے جوتے اٹھانے پر جھگڑا ہو جاتا تھا، یہ وہ خلیفہ ہارون رشید ہے۔ تو انہوں نے بڑی حد تک یہ 170 میں بنے ہیں خلیفہ، اور 193 ہجری تک رہے، 23 سال انہوں نے خلافت کی ہے، سب سے لمبی خلافت ان کی ہے۔ تو انہوں نے پھر جو بغاوتوں، بڑا نیک دل تھا، متقی پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، بغاوتوں کا بھی خاتمہ کیا۔ پھر اس کے دور میں یحییٰ بن عبداللہ جو ایک علوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ دمشق میں جو ہے نا وہ فسادات ہوئے، کیونکہ دمشق جو ہے وہ امیوں کا گھر سمجھا جاتا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی۔ شمالی افریقہ، خارجیوں کی موصل، حلوان، سجستان، خراسان، ان علاقوں میں ان کی بغاوتیں جو تھی نا وہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے سب کو مطلب بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور ان کو روکا۔ پھر انہوں نے جو خلیفہ ہارون رشید نے سب سے پہلے کام کیا نا، غیر مسلم حکمرانوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کیے تھے، کہ ان کی خارجہ پالیسی کو اس نے بہتر بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ نماز کا پابند تھا، اور یہ اس کی روٹین تھی کہ 1 سال جہاد کرتا تھا، 1 سال حج پہ جاتا تھا، ہر سال حج پہ نہیں جاتا تھا، 9 حج کیے ہیں اس نے، اور ہر سال یہ کم از کم اپنے خرچ پر نا 300 افراد کو حج کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ فقہا اور علماء اس کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو 23 سال حکومت کی، 193 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی حکومت خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک اپنے بیٹے مامون کو دے دی اور ایک امین کو دے دی۔ مامون اور امین وہ 2 ہی بیٹے تھے نا ان کے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد نا عباسی جو خلیفہ اس کا بیٹا ہے امین، وہ خلیفہ بنا تھا 193 ہجری سے 198 ہجری تک وہ خلیفہ رہا ہے، 5 سال اس نے جو نا خلافت کی ہے۔ اور اس میں ایک جو تھا رافع بن لیث، ایک بڑا اس دور کا بڑا اسٹرانگ سردار تھا، جس نے ان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے اس کو امین نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اس کی بغاوت کو ختم کیا۔ امین اور مامون کے درمیان لوگوں نے خود آپس میں غلط فہمی ڈال کر جنگ کروا دی کہ حق پہلے
مامون کا تھا، بن گیا امین پہلے، تو جو ان کے ذہن میں وہ مامون کے ذہن میں وہ لوگ زہر اگلتے رہے کہ آپ پہلا حق تو آپ کا تھا، تو اس نے کیوں لے لیا، تو یوں کر کے نا ان کو آپس میں ان کی چپلش ڈال دی، ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر جو خلیفہ امین ہے چونکہ آفیشیل خلیفہ وہی تھا، اس نے پھر لشکر جو ہے نا روٹین کے مطابق بھیجے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. تو بغداد کا محاصرہ کیا، اور خلیفہ امین کا لشکر جو ہے نا مامون کے خلاف اس نے 4 لشکر بھیجے تھے اپنے بھائی مامون کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن اس نے اتفاق کے چاروں کو شکست ہو گئی خلیفہ کے لشکروں کو، کیونکہ ان کی جو پوزیشن سٹرونگ تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو خلیفہ امین ہے یہ مطلب جب 198 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد اس کا جو بھائی تھا مامون رشید وہ فل فلیج خلیفہ بن گیا 1998 سے 218 ہجری تک. 198 ہجری سے 218 ہجری تک اس نے خلافت کی. 20 سال بنتے ہیں انہوں نے جو خلیفہ مامون رشید نے جو خلافت کی ہے. سوری. تو اس میں ایک جو نا وہ ایران کا بڑا سردار اور ایکٹیو تھا بابک خرمی اس کو کہا جاتا ہے، اس نے بغاوت کر دی. اور امام علی بن موسیٰ رضا جو ہیں وہ جن کو اہل تشیع 12 اماموں میں کنسیڈر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی نہیں ہے، وہ ہمارے بھی ہیں، بلکہ ہیں ہی ہمارے امام، انہوں نے صرف اپنا ٹیگ اوپر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کی جانشینی کا اعلان کر دیا. بہرحال فتوحات اس کے دور میں ہوئی، علمی ترقی خاص طور پر اس کے مامون رشید کی خلافت میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو مامون رشید جو ہے نا وہ 848 سال کی عمر میں اس کی جو نا وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. اور عباسی دور کی جو ہے نا وہ مطلب تحریک جو تھی وہ چلی. اس کے بعد مختلف فرقے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے، رواندیہ، کرمتی، معتزلہ. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو خلیفہ اس کے دور کے ہوئے تھے انہوں نے مطلب کیا. اب جو نا ان کی خلافت کی جو لائن ہے نا بہت لمبی ہے. اس میں خلیفہ مستقی باللہ، مستنصر باللہ اور معتصم باللہ، یہ وہی معتصم باللہ ہے کہ ایک قافلہ عراق سے آیا، اس سے ملا خلیفہ معتصم باللہ سے. تو انہوں نے قافلے نے بتایا کہ مکہ کی گلیوں میں عراق کی گلیوں میں ہم جا رہے تھے بغداد میں، تو ہم نے ایک گھر سے ایک عورت کی رونے اور چیخنے کی آواز سنی، اور وہ آوازیں دے رہی تھی واہ ما تسما، کہ اے معتصم تو کدھر ہے. مسلمان عورت تھی، یہودی آقا اس کا اس پر ظلم کرتا تھا. تو اس نے پھر لشکر تیار کیا، خفیہ لشکر تیار کیا، اور ہر طرف سے جس سرحد پہ لشکر لڑ رہے تھے نا سب کو واپس بلا لیا، سب عراق کی طرف چلے جاؤ. عراق کو ڈومینیٹ کیا، اس مسلمان عورت کو جو تھا نا آزاد کروایا، اور اس جو یہودی تھا جس کے قید میں تھے جو ظلم کرتا تھا اس کو پکڑ کر سرے عام چوراہے میں اس کو بلایا، عورت کو بلایا، پہچانو یہی ہے. اس نے کہا کہ یہی ہے. تو اب خلیفہ نے کہا کہ آپ کو اختیار حاصل ہے، شریعت نے دیا ہے کہ آپ اس کے لیے بدلہ لینا چاہتی ہیں. تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی کہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. تو جو خلیفہ معتصم باللہ تھا اس نے کہا آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، لیکن جو اس نے حکومت کی وائلیشن کیا وہ ہم معاف نہیں کریں گے. تو خلیفہ نے معتصم باللہ نے اس کو پھر اس کے مطلب اور جرائم تھے جس کی بنا پر اس کو سرعام چوک میں جو نا وہ لٹکا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب سارے بڑے جس کو کہہ لیں کہ اس وقت کے غیرت مند جو حکمران تھے، جو خلفاء جو بنو عباس کے آئے اور 525 سال تک کیے رہے تقریباً. یہ 25-30 سے زائد خلفاء بنتے ہیں جنہوں نے بنو عباس میں خلافت کی. بعد میں پھر بنو عباس کی خلافت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک جب اندلس فتح ہوا تھا نا تو بنو عباس اس کی تو ادھر چلے گئے اور ایک بغداد میں رہ گئے. تو 2 حصوں میں اب وہ کنسیڈر بنو عباس ہی ہوتے تھے خلفاء، لیکن حکومتی ریٹ ان کی اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے جو دوسرے جو قومیں تھی انہوں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ خلافت ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے. اس سے یعنی جہاد میں بھی فرق آیا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ میں بھی فرق آیا، اس کی حکومت کرنے میں مسائل پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے. تو بنو عباس کے دور میں جو تحریکیں تھیں نا ان کے خلاف چلی، وہ ایک فرقہ رواندیہ تھا، یہ ایران کا فرقہ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اپنا ہی عقیدہ بنا لیا تھا کہ خلیفہ منصور میں خدا کی ذات جلوہ گر ہے، اس طرح کے اپنے نظریات لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے. پھر ایک جو ہے نا کرمتی تحریک تھی، کرامتی اسماعیلی فرقہ کی ایک شان ہے. حمدان بن کرمتا اس کی جو ہے نا وہ اس کا بانی تھا، یہ عراق کے علاقے میں تھا. اس نے اپنے نظریات شروع کر دیے. مقصد ان سب کا یہ تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینا، حکومت کو ڈسٹرب کرنا، بنو عباس کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ پیدا کرنا. معتزلہ کے بھی 12 فرقے، ایک نہیں ہے، صرف اکیلا معتزلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے نظریات سے انہوں نے اختلاف کیا اور ان کا نام معتزلہ پال گیا. معتزلہ کا مطلب ہے الگ ہونے والے. یہ وہ تحریکیں ہیں جو بنو عباس کے دور میں پیدا ہوئی، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے، ان کو خلافت سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اپنا جو ہے ملکہ زبیدہ، ٹھیک ہے، ہارون رشید کی بیوی تھی، خلیفہ کے چچا کی بیٹی تھی، بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا. اور امین اور مامون ان کے جو بیٹے تھے. دریائے فرات تک سے مکہ تک انہوں نے پانی کے راستہ بنایا، سبیل بنائی تھی، نہر کھدوا کر. مکہ میں پانی کی کمی تھی. ٹھیک ہے. بابا خرم کی جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کا رہنے والا تھا، اس نے آذربائیجان میں جا کر اپنی ایک الگ سے جماعت بنا لی، اپنے الگ نظریات، اپنی الگ حکومت ریٹ قائم کر لی. ٹھیک ہے. اور اس نے مطلب بڑا جو ہے نا وہ غلط قسم کے نظریات اس نے کر رکھے تھے. فرسٹ ٹائم جو ہے نا جس کو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے روشن خیالی اس نے دی تھی، ہر طرح کی آزادی دے دی تھی. نظام الملک توسی یہ سلجوقی خاندان بادشاہ کا جو نا وہ وزیر تھا، اس کا نام تھا حسن بن علی. انہوں نے اپنی بڑا قابل بندہ تھا، اس نے اپنی تحریک شروع کر رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ بنو عباس کو ٹف ٹائم دینا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. اب بنو عباس کی جو حکومت ہے یہ ختم کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ نمبر ایک کہ بنو عباس جو لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر اقتدار میں آئے تھے کہ ہم بنو ہاشم کے ظلموں کا بدلہ لیں گے اور بنو امیہ نے جو مظالم کیے ہیں ان کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. ان وعدے سے وہ منحرف تھے، انہوں نے کوئی وعدہ اپنا پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد جو علوی غیر فاطمی تھے ان پر ظلم و ستم جو ہے وہ شروع کر دیے. پھر ابو مسلم خراسانی کا انہوں نے قتل کر دیا. ان کا ایک حلقہ احباب تھا، متقی پرہیزگار بندے تھے اور ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں. تو لوگوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ آگے عباسی کو لپائے ہیں یا کون ہے، بس انہوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا اور وہ بنو عباس کو پھر اپنا اس پر ہی دشمن سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر برمکیوں کا جو قتل ہے، وزارت خارجہ کا عہدہ سب سے پہلے خلافت بنو عباس میں متعارف کروایا گیا. اس سے پہلے باقاعدہ وزارت خارجہ کا کوئی عہدہ یا وزارت نہیں تھی. خلیفہ صفوان نے خالد برمکی کو اپنا وزیر جو نا وہ بنایا تھا. ٹھیک. اور یعنی جب ہارون رشید کی خلافت جب اپنی پیک پر تھی نا تو ان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اب کرتا کرتا نا یعنی بڑی تیزی سے جہاد بھی ہو رہا تھا، اس کا حلقہ خلافت بڑھ رہا تھا، تو یہ کہیں پھر ہم کو بھی ٹارگٹ کرے گا. تو انہوں نے بھی اس کے خلاف شروع کر دیا، لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا، تیاریاں شروع کر دی، ایک دوسرے کے قبائل کو ملانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور لوگ بنو عباس کی خلافت سے ناخوش تو پہلے ہی تھے تو وہ اس کے ساتھ ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. شخصی حکومت تھی، یعنی بنو عباس جو خلیفہ تھا نا بس وہی آل ان آل تھا، اسی کا حکم ہی جو نا حرف آخر جو سمجھا جاتا تھا. تو جو خلافت راشدہ کا جو ٹریک ہے نا اس سے ہٹ گئے تھے. بنو امیہ بھی ہٹے تھے لیکن یہ بھی ہٹ گئے تھے، جس سے جو نا لوگ مطلب اس کو سیٹسفائی نہیں تھے، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا. تو ایرانیوں کا اثر و رسوخ بہت بڑا تھا اس میں، انہوں نے خاص مشکلات پیدا کی ہیں بنو عباس کے لیے. ترکوں کا اثر و رسوخ بھی بڑا، ترک بھی اسٹرانگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یعنی یہ سارے جو لوگ اور علاقے تھے نا اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے اپنی اپنی منی اسٹیٹس قائم کر رکھی تھی جہاں پر وہ حکومتی ریس کو جب چاہتے چیلنج کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے بنو عباس کی حکومت کو نا وہ مشکلات پیدا ہوتی تھی. بغاوتیں بہت ہو گئی، علویوں نے بغاوتیں کی، نفس زکیہ ان کے بھائی نفس رضیہ، یحییٰ بن علی، تو یہ سارے جو تھے نا علوی خاندان کے جو
لوگ تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوتیں شروع کر رکھی تھی، اور اپنے اپنے جہاں بھی ان کا حلقہ یا باب تھا اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی اور اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں تھیں نا، انہوں نے بنو عباس کی جو خلافت ہے اس کو یوں سمجھیں کہ بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی جڑیں کاٹ دی، کھوکھلی کر دی تھی، جس کی وجہ سے پھر وہ یعنی جب وہ ڈگمگائی ہے ان کی خلافت تو پھر وہ سنبھل نہیں سکی. ٹھیک ہے، اصول جانشینی کا طریقہ بھی بنو امیہ میں کچھ تھا، خلافت راشدہ میں کچھ تھا، انہوں نے کچھ اور بنا لیا. ٹھیک ہے، کہ ایک خلیفہ جاتا تو اپنے بعد مطلب دو لوگوں کو تین لوگوں کو خلیفہ نامزد کر دیتا تھا. اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو خلافت کے خلیفہ کے بعد خود آس لگائے بیٹھے ہوتے تھے کہ کبھی ہمارا نمبر بھی تو آئے گا. جب وہ نامینیشن ہو جاتی تو ان کا نام نہ آتا، اور وہ اب اپنی اس یعنی غصے غیظ و غضب میں ہی اس کے خلاف جو ہے نا وہ مطلب شروع کر دیتا سارا کچھ معاملہ. ان کے دور کے خلاف نا آخر میں نا تاتاری بہت اسٹرانگ اپوزیشن بن کر ابھرے تھے، اور یہ امام ابن تیمیہ کا دور تھا. تاتاریوں نے جو بغداد میں ایران میں جو خون کی ہولی کھیلی ہے نا، کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان تاتاریوں کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنازہ دیکھ کر 40,000 تاتاری کلمہ پڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تاتاری اصل میں بنو عباس کی خلافت کو عملی طور پر ختم کرنے والے یہ تاتاری ہیں. ٹھیک ہے، جس کو عموماً سقوط ڈھاکہ کا سقوط بغداد کا تاریخ میں نام دیا جاتا ہے. عباسی خلافت کے خاتمے کو 655 یا 57 ہجری میں ان کی خلافت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر ترکی میں عثمانی خلافت آ گئی، ادھر اندلس میں فاطمی جو ہو گیا، مصر میں بھی، اور دوسری طرف ہر ایک پھر الگ جیسے یونٹی تھی خلافت کی، پھر وہ یونٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ہاں ان کی دور خلافت میں نا جو خلافت کا نظام تھا وہ زبردست تھا. ٹھیک ہے، مرکزی حکومت تھی، ایک بادشاہ کا خلافت کا حکم چلتا تھا، وزارتوں کے باقاعدہ ہوتے انہوں نے کیے، ان کو دیے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا بادشاہ کے لیے باقاعدہ جو ہے نا جو مشیر رکھے جاتے ہیں، مشورہ کرنے والے، یہ سب سے پہلے وزارتیں انہوں نے متعارف کروائی تھی منوبا نے. اسلام کے عدالتی نظام میں جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے نا، سب سے پہلے عباسی دور خلافت میں متعارف کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے، خلیفہ منصور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتا تھا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں، وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں پھر امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ جو چیف جسٹس رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے نا ہماری عدالتوں میں، یہ سب سے پہلے انہوں نے متعارف کروایا تھا. کاتب کا جو کاتب یعنی لکھنے والے، باقاعدہ ان کا ایک یعنی الگ سے شعبہ بنایا. کیوں؟ ہر سرکاری دستاویزات وہ لکھتے تھے، کسی اور کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی. کسی کے لیے باہر کے حکمران کو خط لکھنا ہوتا، کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی، کوئی بیان خلیفہ کا جاری کرنا ہوتا، یا جو بھی کچھ کرنا ہوتا تو وہ کرتا تھا. یعنی دیوان الخراج یہ محکمہ مال کا یہ انہوں نے باقاعدہ سے ایک محکمہ قائم کیا تھا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جو کتاب نا کتاب الخراج، یہ انہوں نے اسی خلیفہ ہارون رشید کو لکھ کر دی تھی، اس میں وہ مال زکوٰۃ اور اس کے سارے قوانین جو شریعت کے ہیں وہ لکھ کر ان کو دیے تھے، تاکہ اس کی روشنی میں اس کو آگے چلایا جا سکے. پھر دیوان الجند ہے، جند یعنی فوج کا الگ سے محکمہ کر دیا تھا. اور باقاعدہ جو سب سے پہلا چیف آف آرمی سٹاف ہے نا جو مقرر کیا جاتا ہے ہر فوج میں، وہ انہوں نے متعارف کروایا تھا بنو عباس ان کی حکومت نے. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ پھر رضاکار سپاہی بھی بھرتی کی، ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں، یہ سب کچھ کیا. محکمہ احتساب کا محکمہ باقاعدہ طور پر جو ہمارے بھی ہم ہیں، وفاقی محتسب ہے، صوبائی محتسب ہے، ضلعی محتسب ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عہدے ہیں یہ سب سے پہلے بنو عباس نے قائم کیے تھے اپنے دور خلافت میں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک تھا دیوان الشرط. شرط عربی میں شرطی، پولیس کو کہتے ہیں نا شرطہ نہیں ہوتا، اس میں شرطی ہی ہوتا ہے پولیس والا. دیوان الشرط پولیس کا محکمہ.
باقاعدہ سے، اور اس کا ہیڈ مقرر کیا جاتا تھا، بنو عباس نے یہ انہوں نے شروع کیے۔ ایک محکمہ انہوں نے مطلب عجیب قسم کا قائم کر لیا تھا، اس کا نام تھا دیوان المظالم، مظلوموں کا محکمہ۔ اس میں اس محکمے کا کام تھا کہ انہوں نے جو بھی مظلوم ان کے پاس کچھ شکایت لے کر آتا تو انہوں نے فوراً اس کی یعنی داد رسی کرنی ہے باقاعدہ سے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی نا ایک جو ایک وزیر اعظم کا جو پورٹل ہے کہ اس پر میسج کریں تو فوراً وہ رپلائی ہوتا ہے، تو اس طرح کی مطلب یہ انہیں چیزوں کی کڑی سلسلے کی کڑی ہے۔ دیوان البرید، ڈاکخانے کا نظام سب سے پہلے انہوں نے بنو عباس نے قائم کیا تھا، باقاعدہ ڈاکخانے بنائے اور اس کے جو لوگ تھے وہ مقرر کیے، ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ مطلب انہوں نے قائم کیا تھا جو آج تک ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ پھر ان کا مطلب آگے سے صوبائی نظام کچھ اور تھا، اور چونکہ خلافتیں جو پھیل گئیں انہوں نے پھر صوبائی سطح تک اختیارات دیے، پھر ساتھ ساتھ ان کی جو تھی نا حکومت سے سیاست سے ہٹ کر وہ کوریکلم ایکٹیویٹیز جس کو ہم اپنے ایجوکیشن میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کہ شاعری میں انہوں نے مطلب شاعری کو بڑا پروموٹ کیا، اور موسیقی کے بھی وہ دل دادا تھے، ٹھیک ہے۔ فن تعمیر ان کا خاص جو ہے نا وہ مشغلہ تھا، بڑی ہر خلیفہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں بڑی اعلیٰ قسم کی ٹاپ کلاس قسم کی مساجد بنائے جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی تھی، باغات لگوائے، نہریں بے کھدوائیں، خطاطی کا کام جو اسکرپٹ جو لکھنے کا نا ہاتھ سے لکھنے کا وہ باقاعدہ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اور عباسی جو حکمران ہیں یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے، تو مختلف قسم کی ڈشز بھی انہوں نے اپنے دور خلافت میں متعارف کروائیں، اور یہ بڑے مطلب اس کو کرتے تھے دسترخوان پر۔ ایک وقت میں عباسی خلیفہ کے بارے میں ہارون رشید جو ہے نا عباسی خلیفہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر ایک ٹائم میں 30 قسم کے مختلف قسم کے کھانے پڑے، ایک ٹائم میں 30 ٹائپس کے کھانے، مطلب یہ اتنا مطلب اس کے دل دادا تھے کھانے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو عباس کی جو مختلف سی تاریخ تھی وہ آپ کے بہت لمبی ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اگر آپ اس کو ہی انشاءاللہ تیار کر لیں گے نا تو دیٹ از انف فار یو، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا جو بھی آئے گا سوال وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگر آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو ٹو بی ویری فرینکلی پوچھ سکتا ہے۔